جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ میں ابو سفیان 2 تاریخ کو ذوالحجہ کی 200 گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان کو یہودیوں پر بڑا اعتماد تھا، بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ ابو سفیان وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، یہودیوں کے تجارتی خزانے کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا، یعنی مدینہ کے رازوں سے آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ عنہ تھا شہید کر دیا، اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا، اور مسلمانوں کے چند گھروں و باغات کو آگ لگا کر جلا دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی جو بوریاں اپنے ساتھ اپنے فوج کے راشن کے لیے لایا تھا وہ بھی پھینک کر چلا گیا۔ اب کیونکہ وہ ستو کی بوریاں پھینک کر چلا گیا تھا تو اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھ دیا گیا، اور یہ غزوہ سن 2 ہجری اور 2 ذی الحجہ کو پیش